بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ جہاں گھر میں 4 افراد کمانے والے ہوں وہاں پر بھی فی زمانہ گزارا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا گھرانہ تو واحد کفیل سے بھی محروم تھا، سو گریجویشن کرتے ہی ملازمت کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ 6 ماہ کی تلاش کے باوجود کامیابی نہ ملی۔ دفتر گھومتے پاؤں زخمی ہو گئے۔ کہیں نوکری ملتی بھی تو دور دراز اور تنخواہ اتنی کم ہوتی کہ کرایہ پلے سے بھرنا محال ہو جاتا۔ تھک ہار کر میں گھر بیٹھ گئی۔ اب بیوہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ضروریات زندگی کے اندیشے سانپوں کی طرح نظروں کے سامنے لہرانے لگے۔ میں سب سے بڑی تھی، باقی تینوں چھوٹے تھے۔ اماں وفادار خاتون تھیں، اپنی تکالیف کا کسی سے ذکر نہ کرتی تھیں، لیکن وہ بھی دن آ گیا جب ان کو پڑوسن کے سامنے اپنی داستان بیان کرنی پڑی۔ ہماری پڑوسن خالہ ممتاز ایک ہمدرد خاتون تھیں۔ اماں سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ ان کا بیٹا شاہزیب ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ خالہ نے بیٹے سے کہا کہ تمہاری کمپنی میں کوئی جگہ ہو تو زوبیہ کو رکھوا دو، یہ بیچاری نوکری کے لیے کب سے بھٹک رہی ہے۔ شاہزیب نے کہا کہ اگر زوبیہ کمپیوٹر سیکھ لے تو میں اپنے باس سے بات کروں گا، کیونکہ صرف ڈگری کے ساتھ فی زمانہ کمپیوٹر کا استعمال دفاتر میں لازمی ہو گیا ہے۔ مجھے کمپیوٹر کی سدھ بدھ نہ تھی، صرف BA کیا تھا۔ اسلم نے بہرحال مدد کی، میں پڑوس جا کر اس سے سیکھتی۔ وہ شام کو ایسے ادارے میں لے جاتا جہاں کمپیوٹر کا استعمال سکھایا جاتا تھا۔ 3 ماہ بعد مجھے ابتدائی نوعیت کا ڈپلومہ مل گیا اور میں اچھی طرح جان گئی کہ ترقی کی اس مشین کو کیسے چلاتے ہیں۔ تب اس نے اپنے باس سے میرے لیے بات کی۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں ایک لڑکی ملازمت چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس کی جگہ مجھے رکھ لیا گیا۔ کمپنی کا باس اچھا آدمی تھا۔ اس نے پہلے روز مجھ سے چند سوالات کیے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی نگاہوں میں میرے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ تاہم وہ ایک محتاط آدمی تھا۔ ایسے لوگ شریف لڑکیوں کا ہرگز پیچھا نہیں کرتے، لیکن خود لفٹ دینے والی لڑکیوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے باس سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا، کیونکہ میں ایک سنجیدہ مزاج لڑکی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ جب صاحب اپنے کمرے میں بلواتے، میں نپے تلے انداز میں ہر بات کا جواب دیتی۔ دفتر میں ہر ایک سے لیے دیے ہی رہتی تھی۔ صاحب جان گئے کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں اور میرے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ جلد ہی میں باس کے شریفانہ رویے سے مطمئن ہو گئی۔ خوش تھی کہ کام زیادہ نہ تھا، لیکن تنخواہ معقول مل رہی تھی۔ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت موجود تھی، کیونکہ آفس ایک تھا، لہٰذا شاہزیب اور میں ایک ہی گاڑی میں آتے جاتے تھے۔ شاہزیب مجھے بچپن سے جانتا تھا، میں بھی اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ وہ بہت با اخلاق تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ دفتر میں کوئی دشواری ہوتی، کام سمجھنے میں مشکل پیش آتی تو فوراً میری مدد کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، 4 سال گزر گئے۔ اس دوران میری تنخواہ کے ساتھ عہدے میں بھی ترقی ہو گئی، لیکن شاہزیب مطمئن نہ تھا۔ وہ زیادہ کمانا چاہتا تھا، جلد از جلد امیر ہونا چاہتا تھا۔ اگرچہ ان کے معاشی حالات پہلے سے بہتر تھے، جبکہ ابو کی وفات سے اب تک ہمارے حالات ویسے کے ویسے تھے۔ تینوں چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے تھے، ان کی تعلیمی اخراجات اور گھر کا خرچہ میری تنخواہ سے چل رہے تھے۔ اب میں 25 برس کی ہو چکی تھی۔ والدہ کو میری شادی کی فکر کھائے جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چھوٹا بھائی تعلیم مکمل کر لے تو میرے ہاتھ بھی لے کر دیں۔ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، خاص طور پر لڑکی کی شادی کی۔ اگر وقت پر نہ ہو سکے تو بعد میں مناسب رشتوں کا ملنا مشکل امر ہو جاتا ہے۔ ایک روز خالہ آئیں، امی نے ان سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا۔ وہ بولی، تم ٹھیک کہتی ہو بہن، میں بھی شاہزیب کے بارے میں آج کل کچھ ایسا ہی سوچ رہی ہوں کہ وقت پر اس کا گھر بس جائے۔ لڑکوں کی بھی اگر شادی مناسب وقت پر نہ ہو تو وہ پریشان رہنے لگتے ہیں۔ دونوں ماؤں کا مسئلہ ایک ہی تھا، لہٰذا دونوں نے ایک نہج پر سوچنا شروع کر دیا۔ کچھ روز بعد خالہ دوبارہ آئیں اور امی سے کہا، تمہاری بیٹی کا بچپن میری نظروں کے سامنے گزرا ہے۔ زوبیہ میں وہ سارے گن ہیں جو ایک اچھی لڑکی میں ہونے چاہیے۔ سوچتی ہوں کیوں نہ اپنے شاہزیب کے لیے زوبیہ کا ہاتھ مانگ لوں۔ اماں نے خالہ ممتاز کی بات دل کے کانوں سے سنی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ اماں خوش ہو گئی۔ بیٹھے بٹھائے بیٹے کے لیے مجھے مانگ کر خالہ ممتاز نے میری ماں کا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ طے ہوا کہ بھائی کی تعلیم مکمل ہوتے ہی میری شادی شاہزیب سے کر دیں گی اور میری جگہ گھر کی ذمہ داریاں میرا بھائی امجد اٹھا لے گا۔ شاہزیب کے لیے میرے دل میں کبھی کوئی ایسا خیال نہیں آیا تھا۔ گھر کے مسائل میں ہی الجھی رہتی تھی۔ جب اماں نے آگاہ کیا تو پہلی بار شاہزیب کے لیے سوچا۔ مجھے اس میں خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دیں، کوئی خامی نظر نہ آئی۔ وہ مجھ کو دل سے اچھا لگا۔
4 साल हम इकट्ठे एक बस में आते जाते थे। इस दौरान कोई गलत बात मुझ से नहीं निकाली थी। शाहजेब ने ऑफिस में मेरा इस तरह ख्याल रखा जैसे अपने अपनों का रखते हैं। मेरे दिल में इसके लिए एहतराम था, मगर कोई शिकायत ना थी। बुरे दिनों में सोचा करती थी कि कभी शादी नहीं करूंगी, अपनी ज़िंदगी वालिदा की खिदमत और भाई बहनों के लिए वक्फ कर दूंगी। लेकिन जब माँ ने शाहजेब का नाम लिया तो दिल ने कहा, पागल, इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। ये देखे वाले लोग हैं, पुराने पड़ोसी हैं, बरसों का साथ है। इनकार किया तो बूढ़ी माँ के दामन से उम्र भर झाड़ के कांटे की मानिंद उलझी रह जाओगी। अमजद भाई ने तालीम मुकम्मल कर ली, मुलाजमत भी आखिर मिल ही जानी थी। अब घर की जिम्मेदारियां संभालने की इनकी बारी थी। मैंने हाँ कह दी। मेरी शाहजेब से मंगनी हो गई, लेकिन इस बात को हमने दफ्तर वालों से छुपाए रखा कि लोगों की निगाहें हम पर मरकूज ना हो जाएं। खामखा की उलझन रहेगी। मंगनी के बाद मेरे दिल में शाहजेब के लिए खासी जगह बन गई थी। वो खूबसूरत था, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला। दिल ही दिल में इसे चाहने लगी थी, लेकिन मैं इजहार न करती थी। अचानक शाहजेब को बैरून मुल्क जाने का शौक चढ़ गया। वो इस नौकरी से मुतमईन न था, जल्द अमीर होना चाहता था, और मुझे मालूम न था कि वो अरसे से इसी तगोदो में लगा हुआ है। खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि इन्हीं दिनों एक दोस्त के तवस्सुत से इसको सऊदीया में मुलाजमत का मौका मिल गया। काफ़ी तनख्वाह थी, लेकिन जिस एजेंट ने वीज़े का बंदोबस्त करना था वो 1 लाख रुपया मांग रहा था। शाहजेब के वालिद बूढ़े और पेंशन याफ्ता थे। इसके बड़े भाई की तनख्वाह पर गुजर बसर हो रही थी, जो खुद शादीशुदा थे। इनके 2 बच्चे भी थे, जबकि घर में 2 बिन ब्याही बहनें थीं जिनको ब्याहने के फ़राइज़ अभी बाकी थे। शाहजेब के वालिदैन नहीं चाहते थे कि वो मौजूदा रोज़गार को खैराबाद कहे। दोबारा ऐसी नौकरी मिलेगी या नहीं, ये कौन कह सकता है। ये एक अहम सवाल था और अंदेशा भी, मगर शाहजेब के सर पर दयारे गैर जाने का भूत सवार हो चुका था। इसने अपनी माँ और बड़े भाई से 1 लाख रुपया मांगा, जो वो एजेंट को अदा करना चाहता था। उन्होंने ये रकम देने से माजरत कर ली। शाहजेब घर वालों से मायूस हो गया तो इसने मुझसे तस्करा किया। कहने लगा कि कुदरत ज़िंदगी में एक आध बार ही ऐसा मौका देती है जब इंसान अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकता है, और मेरे घर वाले इस बात को नहीं समझ रहे। काश मेरे पास 1 लाख रुपया होता तो मैं किसी की मिन्नत समाजत के बगैर चला जाता। ये बात इसने कुछ इस तरह दुखी अंदाज में कही कि मेरी आंखें पुरनम हो गई। इन्हीं दिनों बॉस ने मुझे अपनी सेक्रेटरी के फ़राइज़ सौंपने की ख्वाहिश का इजहार किया। इनकी उधेड़ उम्र सेक्रेटरी बीमार हो गई थी और इसने बीमारी की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसने मुझे बुलाकर कहा, ज़ूबिया, तुम 4 बरस से यहाँ काम कर रही हो। इस तमाम अरसे में तुमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, कभी अपने काम में लापरवाही नहीं बरती। मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ। समीना के इस्तीफ़े के बाद चाहता हूँ कि तुम इसकी जगह ले लो। तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और मराहत भी मिलेगी। 4 बरस के अरसे में अपने बॉस की शराफत की कायल हो चुकी थी। फ़ौरन इस पेशकश को कबूल कर लिया। शादी के लिए जहेज़ के अलावा और भी रकम दरकार होती है। सोचा कितनी जल्द अल्लाह ताला ने हमारी इस ज़रूरत का इंतज़ाम कर दिया है। इधर शाहजेब ज़्यादा कमाई की खातिर शादी को 1-2 साल के लिए मौखर करना चाहता था। वह हर हालत में बैरून मुल्क जाना चाहता था, मगर 1 लाख रुपए का मसला था। वो हमेशा कहता कि काश मैं अपनी सारी तनख्वाह वालिदा के हाथ पे धरने की बजाय अपने लिए भी कुछ जोड़ कर रखता, तो आज 1 लाख की खातिर मुझे अपनी आरजुओं का गला ना दबाना पड़ता। शाहजेब के बार बार ये अल्फाज दोहराने से मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी। अपने मंगेतर को इतना दुखी देखकर फैसला किया कि क्यों ना बॉस से तस्करा करूं। वो इतने मेहरबान हैं, अपनी कंपनी के पुराने मुलाजिमीन की कदर करते हैं और कभी कभार इनके मसाइल हल भी कर देते हैं। एक दिन जब साहब बहुत खुशगवार मूड में थे, मैंने जुर्रत करके कहा, अनवर साहब, एक अर्ज़ करूं, अगर आप बुरा ना माने तो। अर्ज़ नहीं, हुक्म करो, उन्होंने खुशदिली से जवाब दिया। तुम जैसी मेहनती और दयानतदार कारकुन के काम आना मेरी खुशनसीबी होगी। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी तो मेरा हौसला बढ़ गया और मैंने सारी रुदात सुना दी। मेरी छोटी बहन की शादी है, अगर आप कुछ रकम एडवांस दे दें तो मैं आपकी मशकूर होंगी। कितनी रकम दरकार होगी? उन्होंने पूछा। वैसे तो 1 लाख, लेकिन आप जिस कदर एडवांस दे सकें दे दें और मेरी तनख्वाह से हर माह किस्तों में काट लें। बस इतनी सी बात थी। वो खिलकर हंसे। अरे भाई, मैं हर रोज़ हज़ारों लाखों के चेकों पर साइन करता हूँ, क्या तुमको मालूम नहीं है? ये रकम तो बहुत मामूली है। उन्होंने घंटी बजाकर अपने अकाउंटेंट को दफ्तर में बुलवाया और मतलूबा रकम की अदायगी का हुक्म दे दिया। जब साहब मुझे 1 लाख का चेक दे रहे थे तो मेरा हाथ लर्ज रहा था। सोच रही थी क्यों कर इनका शुक्रिया अदा करूं।
تبھی ان کے یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی اچھی کارکن کے سامنے اس رقم کی کیا حقیقت۔ یہ الفاظ سن کر مجھے یقین نہ آتا کہ صاحب مجھ پر اتنے مہربان ہوں گے۔ خوشی سے آنسو نکل پڑے۔ اپنے آنسو صاف کرنے کے لیے جب ہاتھ کھینچا تو احساس ہوا کہ میرا ہاتھ صاحب کے ہاتھ میں تھا، تاہم میں نے ان کے ہاتھ پکڑنے کو نظر انداز کر دیا کہ اپنے منگیتر کے اچھے مستقبل کے لیے مجھے جس شے کی ضرورت تھی وہ مل چکی تھی، اور وہ تھی 1,00,000 روپے کی رقم۔ جذبات سے لبریز آواز میں نے جا کر شاہ زیب کو مطلع کیا کہ مبارک ہو، تمہاری مراد بر آئی ہے۔ صاحب نے رقم ایڈوانس تنخواہ کے طور پر عنایت کر دی ہے، لیکن میں نے ان کو بتایا ہے کہ چھوٹی بہن کی شادی کے لیے رقم چاہیے، لہٰذا تم یہاں کسی سے اس معاملے کا تذکرہ مت کرنا۔ رقم ملتے ہی شاہ زیب کے پر لگ گئے۔ ملازمت سے استعفیٰ دے کر وہ جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ جاتے وقت وعدہ کیا کہ ماہ کے اندر اس رقم کو لوٹانے کی کوشش کروں گا۔ شاہ زیب کی جدائی سے افسردہ تھی، پھر بھی خوش تھی کہ اس کی آرزو پوری ہو رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد خود کو دفتر میں تنہا محسوس کرنے لگی۔ بیرون ملک جا کر اس نے 2 بار فون پر بات کی اور کہا کہ کچھ قانونی دشواریاں آڑے آ رہی ہیں، لیکن فکر نہ کرو، جلد اچھی نوکری مل جائے گی۔ اب مجھے شاہ زیب کے بارے میں تفکرات نے گھیر لیا، لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ صاحب نے اگلے روز زیادہ کام کا بہانہ بنا کر میری میز اپنے کمرے میں رکھوا لی۔ آفس ٹائم کے بعد وہ کوئی نہ کوئی فائل کھول کر میرے آگے رکھ دیتے، کہتے یہ ضروری کام ہے، کافی دنوں سے رکے ہوئے تھے، ان کو نمٹانا ہے، فکر مت کرو، تم کو اوور ٹائم مل جائے گا۔ انہوں نے یہ روز کا معمول بنا لیا تھا۔ مجھے کافی دیر ہو جاتی، لیکن وہ ڈکٹیشن دیے جاتے، کہتے گھبراؤ نہیں، میرا ڈرائیور تم کو تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ ادھر یہ مسئلہ تھا، ادھر شاہ زیب نے رابطہ ختم کر دیا۔ خدا جانے اس پر کیا بیت رہی تھی، شاید وہ قانونی طریقے سے نہ گیا تھا۔ 100 طرح کے خیالات میرے دل میں آتے، تب سوچتی ہے کاش میں 1,00,000 روپے صاحب سے قرض مانگ کر نہ دیتی تو آج اس مصیبت میں نہ پھنستی۔ شاہ زیب کو گئے 1 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے تو کیا، اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ ختم کر دیا۔ ادھر ڈرائیور کی بجائے صاحب خود مجھے گھر چھوڑنے کے لیے جانے لگے۔ راستے بھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے، میں ہوں ہاں کرتی جاتی۔ میری سوچ، میرے خیالات، میری روح نہ جانے کہاں ہوتے تھے۔ ان سے انکار نہ کر سکتی تھی، ان کی مکروز تھی، اور وہ میرا بہت وقت لے لیتے تھے جس سے میں تھک جاتی۔ ایک روز مغرب تک انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ جو کاغذات پہلے سے ٹائپ شدہ اور درست تھے دوبارہ لکھواتے رہے۔ جب مغرب کے بعد مجھے گھر چھوڑنے چلے تو راستے میں نہ جانے کیا کہا، میں سن نہ سکی۔ میرا ذہن جیسے سویا ہوا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کو بریک لگا تب چونکی۔ ایک شاندار ہوٹل کے احاطے میں گاڑی روکی گئی تھی۔ صاحب یہ کہاں لے آئے ہیں؟ یہ میرا گھر تو نہیں ہے، وہ برہم ہو کر بولے۔ لڑکی جب پوچھا تھا کھانا کھاؤ گی تو تم نے کہا کہ ہاں، اب یہاں پہنچ گئے ہیں تو اب یہ بات کر رہی ہو، کہیں تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ میں ان کی ایسی ڈانٹ سن کر سہم گئی اور مزید ان کی خفگی کے خوف سے گاڑی سے اتر کر ان کے پیچھے چل دی۔ انہوں نے کھانا منگوایا، میں نے خوف سے چند لقمے زہر مار کیے۔ وہ مسلسل میرے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ سختی سے کہا، تمہاری یہ غیر حاضر دماغی کسی روز ضرور مجھے ذلیل کروا دے گی۔ میں سمجھ رہی تھی یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ واقعی میری غائب دماغی نے یہ غلطی کی ہے، جبکہ مجھ سے پوچھ کر وہ یہاں لائے تھے۔ میں بے وقوف یہ نہ سمجھ سکی کہ باس نے قرضہ مجھے بغیر مطلب کے نہیں دیا ہے۔ میں احسان مندی کے جال میں جکڑی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور وہ مجھے ڈائننگ ہال سے ہوٹل کے روم میں لے آئے۔ تب بھی میں نہ سمجھ سکی کہ یہاں لانے کا کیا مقصد ہے۔ انہوں نے بڑی منصوبہ بندی سے کام لیا تھا۔ میرے لیے واپسی کے سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد میری سمجھ میں اچھی طرح یہ بات آ گئی کہ یہ مطلب کی دنیا ہے۔ کوئی کسی کی مدد بے غرضی سے نہیں کرتا، ہر کام کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اگلے روز میں نے ملازمت چھوڑ دی۔ امجد کو کچھ دن بعد نوکری مل گئی، مگر میری عزت جو خاک میں مل گئی تھی وہ واپس نہ مل سکی۔ عرصہ تک شاہ زیب کے لوٹ آنے کا انتظار کیا۔ سبھی اس کی راہ تک رہے تھے، لیکن وہ نہ جانے کس سرزمین کو پرواز کر چکا تھا کہ پھر نہ لوٹا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسے میری یاد تک نہ رہی، تو مجھے بھی اس کی آرزو نہ رہی۔ جس طوفان کے ڈر سے میں نے اس کے مضبوط بازوؤں میں پناہ لینی چاہی تھی، بیچ منجھدار وہ پتوار بھی چھوٹ گئے اور میں غربت کے سمندر میں پوری طرح ڈوب کر غرق ہو گئی۔ میرے لیے زندگی اب ایک بھٹکی ہوئی روح کی مانند تھی، ایک ایسی کٹی پتنگ جس کو کوئی بھی دستے دراز کر کے لوٹ سکتا تھا۔ پہلی ملازمت کا تجربہ ایسا تھا کہ دوبارہ ملازمت کا سوچا بھی نہیں۔
بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، بھائی کو بھی اچھی نوکری مل گئی، والدہ نے اس کا گھر آباد کر دیا۔ ایک میں ہی عمر بھر کے لیے کانٹوں بھری زندگی سے نباہ کرنے کو باقی رہ گئی تھی۔ اب گھر بسانے کا خواب بھی ایک انہونا سا خیال لگتا تھا۔ کچھ رشتے آئے، دل ان کو قبول کرنے پہ آمادہ نہ ہوا، تبھی خود کو درس قرآن دینے کے لیے وقف کر دیا۔ اماں کب کی وفات پا گئی ہیں اور میں محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھا کر سکون حاصل کرتی ہوں، اور سارے محلے والے آج باجی درس والی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اگلی کہانی تک میرا انتظار کیجئے۔ اللہ حافظ۔